تو جی جناب، لو جی کلیئر کر دیا کل رات ستارہ یاسین نے لائیو آ کر مریم فہد کو یہ سارا کچھ ایک فل پروف پلان تھا، ہیٹرز کے منہ سے باتیں اگلوانا، دو چار باتیں، ڈریس پھٹی ستارہ کی، میں نے پیسے دیے، فلانا ڈھمکانا۔ مریم نے ہیٹرز کو بولا تھا، ہیٹرز نے سارے خاندان کے اور سلمیٰ کے راز کھول دیے۔ اور یہ راز کون سے ہیں، کیسے کھلے، یہ جانیے گا آپ میرے ساتھ بنے رہیے اور سنیے پوری ویڈیو دھیان سے۔ جب سلمیٰ ایک رولا لے کر آئی تھی، ستارہ یاسین نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ چیٹ کی ہے، میری 18 سال کی شادی کو برباد کیا ہے، اس وقت کیس بھی نہیں ہوا تھا۔ وکیل آ پہنچی مریم فہد کی لائف میں اور وکالت کرنے سٹارٹ کر دی ایس جے کے نام سے۔ ایکچولی وہ ایس جے تھی صبا۔ اس کا کیا راز ہے یہ کھولیں گے۔ عبداللہ رحمانی نے جو وائسز لگائی ہے مریم فہد کی، ایکچول میں وہ بات کیا ہے پوری طریقے سے آج ہم جانیں گے۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ سلمیٰ اور اصغر ہو گئے ہیں پاگل۔ ستارہ یاسین کی طرف سے خاموشی ہے، لیکن یہ لوگوں کی لائیووں میں کتوں کی طرح جا کر معاملے کو مزید لمبا کرنے کی کوشش۔ سلمیٰ نے خود اپنی ماں کی کمپلینٹ کی غیروں سے۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، اور ویلکم کرتی ہوں آپ کا پھر سے ایک بار شمع کی روشنی میں۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ الحمدللہ جس حال میں بھی رکھا ہے اس نے بہتر، لاکھوں سے بہتر رکھا ہے۔ اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ آپ سب بھی جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ جو کوئی بھی قرض میں مبتلا ہے ان کے قرض کی ادائیگی ہو جائے، جو بیمار ہے انہیں شفا ملے، شفائے کاملہ عطا ہو، جو حاملہ عورتیں انہیں صحیح سلامت سے فارغ کرے، جو بے اولاد ہیں انہیں اللہ پاک نیک اولاد سے نوازے، اور جتنے بھی بن بیائی بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہیں ان کے سرے کے پھول کھلا دے، ان کے نیک نصیب ہو، ان کے جوڑے نیک ہو، اور جتنے بھی لڑکا لڑکیوں نے امتحانات دیے ہیں، بچے بچیوں نے، ان سب کے امتحانات آسانی سے ہو جائے اور نتیجے اچھے نکلے۔ اور جو کوئی بھی بے روزگار ہے، باہر کی کنٹریوں میں، غیر ممالکوں میں کام کے لیے پریشان ہے، اللہ پاک انہیں اچھا سے اچھا کام سے نوازے، ان کو روزگار۔ تو بات کر رہی تھی میں، سب بھی آمین بولے۔ بات کر رہی تھی میں، سب سے پہلے ہم بات کریں گے فی الحال یہ جو اٹھا ہے ایشو سلمیٰ اور ستارہ کا۔ ہم شروع سے بات کرتے ہیں، کیونکہ سلمیٰ اور ستارہ کے ایشو میں مریم فہد نے ایک بہن کی طرح ستارہ کا ساتھ دیا، لیکن لوگ اس پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم فہد نے فلانا کیا، ڈھمکانا کیا، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا کیا الزام لگے، سی سی ٹی وی کے فوٹیج کے الزام لگے۔ مریم فہد نے ستارہ کی بیٹی کے بارے میں بات کی۔ میں یہاں پر بات کی وضاحت نہیں کر رہی ہوں، بس ایک بات رکھ رہی ہوں مریم فہد کے سپورٹ میں۔ مریم فہد نے جب پہلی دفعہ لائیو کی تھی، سلمیٰ سے کہا تھا کہ یہ مسئلہ وائی ٹی پر نہیں آنا چاہیے، یہ مسئلوں کو گھر میں سلجھاؤ۔ تقریباً اس وقت رات کے 3:30 بج رہے تھے یہاں پر یو اے ٹائم میں، تب میں بھی لائیو ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک ایس جے نام کی عورت آئی تھی اور یہاں پر بات کر رہی تھی کہ تم سلمیٰ کی فیملی کو جانتی ہو، سلمیٰ نے اصغر کو جیل پہنچایا، بات کرو ان لوگوں سے۔ اس کے بعد بقول مریم کے، کیونکہ مریم کی ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے، تو بقول مریم کے، مریم نے بتایا کہ وہ ایس جے نامی عورت جو تھی وہ صبا تھی، مطلب کیس ریڈی ہی نہیں ہوا ہے، کیس ابھی جسٹ آیا ہے وائی ٹی پر اور وکیل بھی کھڑی ہو گئی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مریم فہد کے اوپر اب جو الزام اٹھ رہے ہیں وہ ان لوگوں کی کھنس ہے، ان لوگوں کا غصہ ہے، وہ غصہ ان لوگوں کا الزامات کی بوچھار سے ظاہر ہو رہا ہے۔ کیونکہ جب کیس ابھی آیا ہی ہے تو وکیل بھی تیاری، مطلب فل پروف پلان بنا کے بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ۔ تب مریم فہد نے، یہ ہے کون بندی، یہ کیوں اتنا بیچ بیچ میں آ رہی ہے اس کیس کے، چلو اس کو ڈانا ڈالتے ہیں، بلکہ اس نے ایک ڈانا ڈال دیا کہ ستارہ کے جو ٹاپک تھا اس کے لحاظ سے میں واپس سے اس ٹاپک کو نہیں لینا چاہتی، میں یہاں بس مریم کے سپورٹ میں ویڈیو بنا رہی ہوں۔ تو اس وقت اس نے ہے نا سارے پتے کھول کے رکھ دیے، کہا کہ ہاں
میں ستارہ کے خلاف ہوں، ستارہ معافی بھی مانگتی ہے تو بھی ہم کورٹ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی معافی میں کتنا دم ہوگا۔ ارے بھائی، اس کی معافی سے تمہیں کیا کرنا ہے؟ وائی ٹی پر معافی کیوں؟ تم کرتی ہو یو ایس میں کام، ڈیفینس میں، اور اس کے بارے میں نے کچھ پڑھا تھا لیکن ابھی یاد نہیں آ رہا۔ تم جہاں پر کام کرتی ہو وہاں جا کر تمہارے گھر کے مسئلے لے کے جاؤ گی تو تم چپ بیٹھو گی کیا؟ یہ اس کی کام کی جگہ ہے یوٹیوب، لیکن یہاں پر تمہیں چاہیے ستارہ کی بے عزتی۔ مطلب تمہارا بھی کچھ نہ کچھ اس میں تھا۔ اور تو اور میں نے تو یہ تک سنا ہے، مومنہ نے کہا ہے کہ یہ اصغر کو ہے نا، میں نے پروف تیار کر کے دینے ہیں، اسی لیے مجھے کال پہ کال کرتا ہے۔ ارے اتنا تو کال میرا اپنا ہسبینڈ نہیں کرتا جتنے کال یہ اصغر کرتا ہے دن میں 40۔ یہ اصغر ہے نا، مجھے کچھ ٹھرکی ٹائپ لگتا ہے۔ میڈم صبا، یہ تمہارا ہی تھا نا؟ اصغر تھوڑا عورتوں کو دیکھ کر پھسلتا ہے، یہ بھی الفاظ تمہارے ہی تھے نا؟ خیر، جو کوئی بھی میری ویڈیو سن رہے ہیں سمجھ جائیں کہ یہ مریم کو پھنسانے کے لیے یہ سارا کا سارا یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں۔ اور جب اب ہم ستارہ کے سپورٹرز چپ بیٹھے ہیں تو سلمیٰ کے سپورٹرز کا بھونکنا ابھی تک بند نہیں ہوا ہے۔ لائیویں چل رہی ہے، باتیں ہو رہی ہے ابھی بھی۔ میں نے آج ویڈیو اس لیے نہیں بنائی کہ چلو بھائی ستارہ کے سپورٹ میں بہت ویڈیو بنا لیا، تھوڑا سا دماغی سکون کے لیے اب موبائل سے دور رہتے ہیں، یہ سوچ کر میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی۔ لیکن یہ لوگ ابھی بھی چپ نہیں بیٹھ رہے ہیں۔ ان کے چپ نہ بیٹھنے کا ریزن، ان کی خاموشی کا ریزن ایک بڑا طوفان لانے کا ہے، اور یہ لوگوں کی لائیووں میں جھانکتے پھر رہے ہیں۔ کون؟ اصغر اور سلمیٰ۔ اور سلمیٰ میڈم رحمانی کی لائف میں جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ ابھی میں لائف میں آئی ہے نا تو میری امی نے فون کیا، میری بات سنو، میری امی نے فون کیا اور کہا کہ تم ہے نا کیا کر رہی ہو، کہاں بیٹھی ہو؟ تو میں جب بھی لائف میں جاتی ہوں تو میری امی ہے نا اس طرح سے مجھے ٹارچر کر رہی ہے۔ میں نے امی سے معافی مانگی تو امی نے مجھے معاف تو کر دیا، لیکن 2 شرطیں رکھی کہ پہلی شرط میں تمہاری ویڈیو میں نہیں آؤں گی، اور دوسری شرط میں میری بیٹی اب ستارہ کے پاس رہوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ امی ستارہ کے پاس جائے۔ اگر ستارہ کے پاس جائیں گی تو امی ہے نا ستارہ کے ساتھ مل کر ویڈیو بنائیں گی، اور سلمیٰ کو اس بات کا ہی دکھ ہے۔ اگر امی جائیں گی تو اس کے ساتھ مل کر ویڈیو بنائیں گی، اگر امی میرے پاس رہیں گی تو میں امی کو بہلا پھسلا کے ستارہ کے خلاف بھڑکا کے واپس سے اس آگ کو میں لگا سکتی ہوں، چنگاری سے شعلہ بنا سکتی ہوں۔ یہ سلمیٰ سوچ رہی ہے۔ اور لائف میں انہوں نے خود اپنی ماں کی بات کی، اور ان عورتوں نے کہا کہ سلمیٰ دیکھو، ڈونٹ مائنڈ، ہاں تمہاری ماں ہے نا بہت غلط عورت ہے، وہ ابھی بھی ستارہ کے ساتھ ہی ہے، اس کو چاہیے تھا کہ وہ تمہارا سپورٹ کرے، لیکن نہیں، وہ ستارہ کے ساتھ ہے۔ اور سلمیٰ نے خود کہا تھا کہ پیسے والی بیٹی کے ساتھ ہے امی بول کے، اور یہ سارا پنگا سب ختم ہو گیا تو لوگوں کی لائف میں جا کر اپنی ماں کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تم ہے نا ایسی عورت ہو کہ ہاتھ دیتی ہو رسی باندھو بول کے، تب وہ باندھتے ہیں نا تب تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تم نے کہا تھا کہ میری امی کے خلاف کچھ بھی نہ بولیں، آڈینس آپ لوگ میرا اتنا سپورٹ کر رہے ہیں، میں آپ کے دل سے شکرگزار ہوں، لیکن میری امی کا نام مت لیں۔ تب ہم نے سوچا کہ ہاں چلو یہ اس عورت میں بیٹی والا دل ہے، لیکن نہیں، نہ تمہارے اندر ماں والا دل ہے، نہ بہن والا دل ہے، نہ بیٹی والا دل ہے۔ اگر ہوتا تو تم ان عورتوں کو جا کے پھر سے ہے نا مرچ مسالہ نہیں دیتی تھی۔ یہ لو ٹاپک، مرچ مسالہ لگاؤ، اب میری امی جا رہی ہے پاکستان، لگاؤ مرچ مسالہ۔ تم نے تو ٹاپک دے دیا ان لوگوں کو، اور وہ عورتوں کو، وہ بے غیرت عورتوں کو حرام کا کھلانا ہے، اپنی بچیوں کو حرامی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے گھر توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ اب کریں گے اپنا کام۔ اور ایک طرف تو بیوی جا کر اپنی ماں کی برائی کر کے آ گئی، اور دوسری طرف یہ بلمہ جا کے بیٹھے ہیں لائف میں جا کے بیٹھ کر بولتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا تھا
نوشین نے، مریم نے، میں ان لوگوں کے رابطے میں تھا. یہ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ جو ستارہ والا معاملہ ہے آپ اس میں خاموش رہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ لوگوں کو بچا لیں گے. لیکن یہ لوگوں نے صرف اور صرف ستارہ کو سپورٹ کیا. ستارہ بھی میرے کانٹیکٹ میں تھی اس سارے سیناریو کے دوران، اور مریم اور نوشین سے لگاتار میری بات ہوتی تھی، زاہد سے بھی بات ہوتی تھی. ان لوگوں نے مجھے ایشورنس دلایا تھا کہ ہم اس معاملے کو سنبھال لیں گے. لیکن اس معاملے میں میری بیٹیوں کو گھسیٹا گیا، تب میں خاموش نہیں رہا. میں بولا میرے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ان لوگوں کے خلاف میں دے سکتا ہوں. تب وہاں سے ایک عورت نے کہا کہ ہمارے بھی پاس کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم بھی لا سکتے ہیں وائی ٹی پر. مطلب اس عورت کا بولنے کا کیا ریزن تھا یہ سمجھ میں نہیں آیا مجھے، لیکن اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ لوگ ہے نا کریٹو پروف بناتے ہیں. پہلی صبا سے ایک بات شیور ہو گئے کہ یہ لوگ کریٹو پروف بناتے ہیں. دوسری سلمیٰ کی سپورٹر نے خود لائف میں کہا کہ ہمارے پاس بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو غلط ثابت کر سکتی ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں نا بوئے ببول تو امرود کی کیسے آپ امید کر سکتے ہو، جیسے کو تیسا. صحیح ہے، صحیح کہا اس عورت نے. اور اس بات کے بعد یہ کہنے لگا نہیں جی اب نہیں ہوگا ایسا، آپ لوگ جو کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا، آپ لوگ جو بولیں گے میں ویسے ہی بولوں گا. مطلب تم مرد ہو یا آدمی ہو یا پاجامہ؟ دو عورتیں تمہیں سکھا رہی ہے اور ایک عورت تمہیں گرا رہی ہے لائف آ کر. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا ضمیر، تمہارا دماغ کیا گجنی بن گئے ہو کیا؟ نوشین کی لینگویج میں نوشین تو یہی کہتی ہے یہ گجنی آدمی ہے، ادھر آتا ہے باتیں کرتا ہے پھر دوسری طرف جاتا ہے بھٹکتی روح کی طرح، وہاں سنتا ہے آ کے پھر بعد میں کمیونٹی لگاتا ہے. بالکل صحیح کہتی ہے نوشین تمہارے بارے میں. اصغر تم گجنی ہو گئے ہو. تم واقعی میں ایک بات تو شیورلی کہوں گی کہ تم واقعی آدمی نہیں پاجامہ ہو. وہ کیسے؟ خالد امین اور تم نے ستارہ کو گرانے کی بہت کوشش کی. دو مرد ایک عورت کو نہیں گرا پائے. تھو ہے تمہاری مرد ہونے پر، شرم آنی چاہیے. اتنے شیطانی پلان رچے لیکن تم لوگ کامیاب نہیں ہوئے. اب ستارہ کے دشمن کے پاس جا کر کہتے ہو کہ آپ جیسے بولو گے ویسے کروں گے، اور وہ دشمنوں کو بھی چاہیے بھی کیا؟ دشمن کا دشمن ہمارا دوست، اور تمہیں بھی یہی چاہیے. وہ لوگ تمہیں ہاں جی کر کے جھیلیں گے اور تم بھی خوش ہو کے ان لوگوں کو بولو گے. ویسے تو ستارہ کے جو سپورٹرز ہیں ان لوگوں کو مریم فہد کے اگینسٹ کلیریفیکیشن کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی ستارہ آئی، مصطفیٰ ساجد کی آئی ڈی سے لائیو آئی. اس نے کہا کہ کیا ہوا تھا شروعات سے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو 15,000 سم تھنگ کا جو ہے مریم فہد سے اس نے مانگے تھے، تو اس بارے میں بھی اس نے بات کی کہ کوئی ڈریس پھٹی ہوئی نہیں تھی. میں نے سعودیہ سے اتنی شاپنگ کی تھی، کیا ایک ڈریس نہیں لے سکتی تھی؟ یہ سب کچھ ایک جال بچھایا ہوا تھا دانہ ڈالنے کے لیے، صبا نامی ایک عورت کو پھنسانے کے لیے. اور اس نے بس ایک دو باتیں جھوٹی کہہ دی ستارہ کے اگینسٹ مریم فہد نے. تب اس عورت نے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے برائی کی، اور برائی کی تو ایسی کہ پورے سارے خاندان کے راز کھول کے رکھ دیے. تو یہ ہوتے ہیں سچے سپورٹرز، اور جو ہمارے فیوریٹ جس کو ہم فالو کرتے ہیں وہ. جب سپورٹرز پر بات آئی تو ستارہ آئی لائیو آ کر اس نے کہا اب یہاں پر کچھ ہیٹرز کہیں گے کہ جب اس کی بہن پروف کی گہار لگا رہی تھی کلیریفیکیشن کے لیے، وہ رو رہی تھی، تب اس نے کیوں نہیں دیے. وہ بس تم لوگوں کی اصلیت، تم لوگوں کی صرف اور صرف اصلیت جاننے کے لیے خاموش بیٹھی تھی. جب اسے لگا کہ بس اس سے زیادہ اور برائی میں اپنے خاندان کی نہیں سن سکتی، تب اس نے لائیو آ کر اپنی ماں کو پروف بھیجے تھے. کیونکہ تمہاری بیوی نے تو ستارہ کو گرانے کے لیے سام دام دنڈ بھید جو ہندی کمیونٹی میں کہا جاتا ہے وہ سب کر کے دیکھ لیا. لیکن ستارہ واقعی ہی سچی ہے، ستارہ کا بے حد یقین ہے اللہ پاک پر، تو اس کو گرا کوئی نہیں سکا سوائے اللہ پاک کی ذات کے، اسے کوئی نہیں گرا سکتا. تم لوگ تو کچھ ہو ہی نہیں اس کے سامنے. تم لوگوں کو بھیک میں ملے ہیں سبسکرائبر، جو اب
جو تم لوگ رکھ کے بیٹھے ہو اپنے پاس، تمہارے پاس 6K ہے، وہ تمہاری وائف کے پاس 150 160K سم تھنگ کچھ ہے، یہ بھیک میں ملے ہیں ستارہ کے۔ ستارہ نے تو کئی لوگوں کا بھلا کیا ہے، اپنی فیملی والوں کا بھی بھلا کیا ہے۔ ایک مڈل کلاس عورت جب اتنا فیم پاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سارے کے سارے شیر اور بھوکے شیروں کی طرح منہ کھول کے بیٹھتے ہیں اسے نوچنے کے لیے، اسے گرانے کے لیے۔ خیر، اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اسے ایسے ہی ہمت دے، کامیابی دے، اور مجھے بھی کامیابی دے۔ اب تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہے تو پلیز کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں آل نوٹیفیکیشن پہ، تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اور خوش رہیے، خوش رکھیے، پیار بانٹیے، پازیٹیوٹی پھیلائیے، نیگیٹیوٹی بالکل نہیں۔ پیرنٹس کے ساتھ وقت بھی، چھوٹوں کو محبت، بڑوں کو رسپیکٹ، اور مجھے آپ کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔